الحمد لله الحمد لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم. خدام اہل سنت ہیں، ہم سنت کو پھیلائیں گے. ہم اللہ واحد کے بندے توحید کی شمع جلائیں گے. ہم شاہ رسول کی امت ہیں جن پر ہے نبوت ختم ہوئی. ہم منکر ختم نبوت کو بس کافر ہی ٹھہرائیں گے. وہ ساقی کوثر شافع محشر جانے جہاں محبوب خدا، ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے. اصحاب نبی، ازواج نبی اور آل نبی پر ہم قرباں. ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی شانیں ہم سمجھائیں گے. اور بجھ کر بھی کب بجھا ہے چراغ اس کی زیست کا، اب بھی ہے دل میں روشنی مظہر حسین کی. میرے محترم دوستو، سلطان المناظرین، عالم ربانی، ابو الفضل حضرت مولانا قاضی محمد کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی دینی خدمات کی یاد میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان کی یہ سالانہ مرکزی سنی کانفرنس جاری ہے. اللہ جل شانہ جب جہاں کسی دینی کام کی ضرورت اور افادیت کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں تو اپنی قدرت سے اس کام کے اہل لوگ خود ہی چنتے ہیں. حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
اللہ جل شانہ نے مذہب اہل سنت والجماعت کی وکالت اور حفاظت کے لیے چنا۔ میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا ان دو لفظوں کو سنبھال کے رکھیں۔ جتنی دیر توفیق نصیب ہوئی اتنی دیر انہی دو لفظوں کے گرد بات ہوگی۔ خداوند قدوس نے حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مذہب اہل سنت کی وکالت اور حفاظت دونوں کا کام لیا۔ خاص طور پر مرزا غلام احمد قادیانی آن جہانی جب اپنے فتنے سے برِ صغیر پاک و ہند کو خاص طور پر اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، انگریز سرکار کی ریاستی مشینری معاون مددگار تھی۔ اسی بھی سے حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بلا شبہ بہت سے اکابر اسلاف اہل علم اس میدان میں کام کر رہے تھے، سب کی محنتیں تسلیم کرتے ہوئے عرض یہ ہے، تنے تنہا حضرت دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سرزمین سے فتنہ قادیانیت کا وہ تعاقب کیا اور اس فتنے کے آگے وہ بند باندھا۔ اگر پورے انصاف سے تقابلی جائزہ لیا جائے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا، حضرت دبیر کا اکیلے کام جماعتوں کے کام پر بھاری ہے۔ میں صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں حقیقت کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں اور اس کی ایک مثال سامنے رکھوں گا۔ پہلے عرض کر دیا، اس محاذ پر اس میدان میں کام کرنے والی جماعتیں میرے اکابر ہمارے بڑے سب سر آنکھوں پر، لیکن جب مورخ تاریخ لکھتا ہے یا تاریخ پڑھنے والا تاریخ پڑھتا ہے اور کہیں تقابل کرتا ہے تو اسے انصاف سے کام لینا پڑتا ہے۔ میرے محترم دوستو، فتنہ مرزائیت جب سے شروع ہوا تب سے اب تک سٹیج پر محنت، مرزائیوں سے مناظرے، تحریر، تقریر، تقابل، ساری کی ساری محنتیں ہوتی رہیں، ثمر آور ثابت ہوئیں، لیکن پوری فتنہ مرزائیت کی تاریخ میں تب سے اب تک ایک مرد کلندر حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر تھا جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے سرپرستوں انگریز کی عدالت میں یوں سامنے کھڑا کر کے رسوا کیا۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، اس بنیاد پر میں جسارت کر رہا ہوں، سب کی محنتیں تسلیم کرتے ہوئے
حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ کا اکیلے کام صدی کی تاریخ اٹھائیے آج تک جماعتوں کی محنت پر بھاری ہے. تازیانہ عبرت شاید آج بھی کسی کتب خانے میں موجود ہو، نہیں ہے تو تلاش کریں، پوری عدالتی کارروائی پڑھیں. اس بھی سے اٹھنے والے مرد کلندر نے گرداسپور کی عدالت میں مرزا قادیانی کے اپنے ضلع کے اندر اسے بے بس اور لاجواب کر دیا. انگریز کو کہنا پڑا غلام احمد قادیانی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، مسلمانوں کو پریشان منتشر کر رہا ہے. اس زمانہ میں انگریز جج نے 500 روپے جرمانہ کیا. اس لیے عرض کیا ہے، میں جذبات میں آ کر نہیں کہہ رہا، خاندان کا فرد ہونے کے حساب سے نہیں کہہ رہا، صرف اپنی عقیدت کی بنیاد پر نہیں عرض کر رہا، میں حقیقت کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. خداوند قدوس نے حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ کو 2 چیزوں کے لیے چنا تھا. آپ کی توجہ چاہیے، مذہب اہل سنت والجماعت کی وکالت اور حفاظت. چنانچہ آپ نے دوسرا میدان منتخب کیا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کو ایک بد نصیب طبقہ کی طرف سے جب طعن و تشنیع کا نشانہ مسلسل بنایا جا رہا تھا، یہ سرزمینیں بھی یہیں کے رہنے والے فرد فرید مرد کلندر حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ نے آفتاب ہدایت نامی کتاب لکھی. اردو لٹریچر میں اس عنوان پر لکھی جانے والی پہلی کتاب تھی. اور میں آپ کو یہاں بھی حقیقت کی بنیاد پر عرض کروں گا، جتنا لٹریچر اس عنوان پر پہلے لکھا گیا یا اب ہے یا اس کے بعد جو منظر عام پر چیزیں آ رہی ہیں، آفتاب ہدایت کی انفرادیت سب پر مسلمہ ہے. اس لیے کہ حضرت دبیر نے حضرات صحابہ کرام کی وکالت کے لیے صرف قرآنی آیات پیش نہیں کی، صرف احادیث مبارکہ پیش نہیں کی. علماء کی خدمت میں دست بدستہ عرض کروں گا، آفتاب ہدایت کو صفحہ صفحہ کر کے پڑھیے. اللہ کی قسم صرف ایک آفتاب ہدایت آپ کو سنی مسلک لاکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ حضرت دبیر نے صرف قرآن و سنت نہیں بلکہ فریق مخالف کی کتابوں کے حوالے اکٹھے کیے. اپنا دعویٰ بھی ان کی کتابوں سے، ان کے سوال کا جواب بھی ان کی کتابوں سے. منت کروں گا، سماجت کروں گا اہل علم سے. بہت سے طلباء نظر آ رہے ہیں، آفتاب ہدایت جس کے پاس نہیں، ہر چیز سے ضروری اس کتاب کا آپ کے پاس ہونا ہے. اور میں حیران ہوں، اردو ادب کا یہ خزانہ آج پڑھنے پڑھانے کا مزاج ناپید ہے. آج ادب اور ایسی چیزیں الا ماشاءاللہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں. اگر آپ اردو ادب کا ذوق رکھتے ہیں، آفتاب ہدایت پڑھیے، یقین مانیے لطف آ جائے گا. ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر اور ایک ایک جملہ ایسا ہے، یقین مانیے گھنٹوں مزے لیتے رہیں گے. بنیاد کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ کو خداوند قدوس نے خاص طور پر مذہب اہل سنت والجماعت کی وکالت اور حفاظت کے لیے چنا تھا. بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں ذرا
بات کو اگلی کروٹ پر لے کے جا رہا ہوں. آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں. میرے محترم دوستو، خداوند قدوس کی دوسری بڑی نعمت، دوسرا بڑا احسان جو حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ پر ہوا، پہلا یہ تھا کہ ان کا چناؤ مذہب اہل سنت کی وکالت و حفاظت کے لیے ہوا. دوسری بڑی نعمت ان پر یہ ہوئی، خداوند قدوس نے ان کی گود میں قائد اہل سنت، وکیل صحابہ، مظہر شریعت و طریقت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کو ڈال دیا. اور جو چیز اللہ نے خاص طور پر حضرت دبیر کو عنایت فرمائی تھی، مذہب اہل سنت والجماعت کی وکالت و حفاظت، وہ حضرت قاضی مظہر حسین کو حضرت مولانا قاضی کرم الدین دبیر کی جھولی میں گھٹی کے اندر ڈال دی گئی. میرے محترم دوستو، آپ کی توجہ پر شکر گزار ہوں. حضرت قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کوئی حادثاتی شخصیت نہیں تھے. اتفاقی طور پر ان کا رخ کسی اور کی طرف ہو گیا ہو، حادثاتی طور پر ان کا کوئی رجحان بن گیا ہو، نہیں. علم اور روحانیت کی گود میں پلے بڑے، گھٹی کے اندر مذہب اہل سنت کی وکالت و حفاظت ملی. اور تو اور حضرت دبیر ہی نہیں، آپ کی ہمشیرائیں، آپ کی پھوپھی صاحبہ، گھر کی خواتین بھی اس وقت مذہب اہل سنت والجماعت کی وکالت و حفاظت کرنے والی، آج کے محققین سے کئی درجے اوپر تحقیق کا ذوق رکھتی تھی. میرے محترم دوستو، اس ماحول میں حضرت قاضی مظہر حسین پروان چڑھتے رہے. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، سونے پہ سہاگا. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، سونے پہ سہاگا. سونے پہ سہاگا یہ ہوا، آغوش ولایت میں پلے بڑے تھے، علم و روحانیت گھٹی میں ملی تھی، مذہب اہل سنت کی وکالت و حفاظت شروع کے اندر ہی کانوں میں آذان و اقامت کی طرح پڑی تھی. پھر خداوند قدوس نے سونے پہ سہاگا یہ عطا کیا. مرکز و رشد و ہدایت دارالعلوم دیوبند جہاں پہنچے، جہاں اس وقت کے جبال العلم بیٹھے تھے، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز علی دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. میرے محترم دوستو، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کا ایک ارشاد سنانا چاہتا ہوں. میرے نوجوان بچے، طلبہ خاص طور پر نوٹ کر لیں. آج زمانہ پیچھے دیکھنے کا ہے. ہمارے اکابر پیچھے دیکھتے رہے. ہمارے حضرت قائد اہل سنت بار بار فرماتے تھے، آج نہ دیکھو کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے. ہم نے اکابر علماء دیوبند دیکھے ہیں. ہم جب بھی اپنی محنت، اپنا کام کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں. زمانے کی جدت سے کوئی متاثر ہو تو اس کی قسمت، زمانے کی جدت کے پیچھے کوئی بھاگے تو اس کی قسمت، زمانے کی ضرورت کے پیچھے کوئی بھاگے تو اس کی قسمت. نہ ہم زمانے کی ضرورت سے متاثر ہوتے ہیں، نہ زمانے کی ترقی سے متاثر ہوتے ہیں، نہ جدید سے جدید طریقوں سے متاثر ہوتے ہیں. ہم تو وہ ہیں جو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں. میرے محترم دوستو، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 14 سال، الفاظ نوٹ کر لیں، دلوں پر لکھ لیں، فرماتے تھے حضرت مدنی نے 14 سال
گنبد خضرا سے روحانی فیض پا کر عربوں کو حدیث کا سبق پڑھایا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ، اس سے میں نے ایک بات نکالنی ہے، آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ شیخ فرماتے تھے حضرت مدنی نے فیض کہاں سے پایا؟ روزہ اطہر سے۔ روزہ اطہر سے روحانی فیض آیا۔ ایک بات سناتا چلوں، وقت نہیں ہے، باتیں بڑی عام ہیں، آج اللہ نے موقع دے دیا۔ ایک بزرگ تھے، عقیدہ حیات النبی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، دلائل بیان ہو رہے تھے، گھنٹوں کی باتیں ہو گئی تھی۔ بالآخر کہنے لگے کہ دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ وہ لے گئے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ آپ وہاں بیٹھتے تھے جہاں گنبد خضرا کا سایہ پڑتا تھا، آپ کا چہرہ مبارک روضہ پاک کی طرف ہوتا تھا۔ بیٹھنے والا سامنے بیٹھ گیا، شیخ نے حدیث پڑھنی شروع کر دی، عقیدہ حیات النبی سمجھانا شروع کر دیا۔ کہنے والے نے کہا شیخ دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ فرمایا اچھا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دکھا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے۔ جب وہ دوسروں کو بتانے لگا شیخ نے روک دیا۔ وہ بعد میں کہا کرتے تھے عقیدہ حیات النبی سمجھانے والے اب بھی بہت ہیں، دکھانے والا کوئی نہیں۔ عقیدہ حیات النبی میرے محترم دوستو، وقت چونکہ مختصر ہے، میرے محترم دوستو اب میں ذرا اس لائن پر آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاضی اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت مدنی نے روزہ اطہر سے روحانی فیض پا کر عربوں کو 14 سال حدیث پڑھائی۔ میں اور آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں جو روحانی فیض گنبد خضرا سے چل کر شیخ مدنی کے سینے میں اترا تھا، وہی روحانی فیض میرے اور آپ کے قائد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا ایک واسطے سے۔ پھر وہ روحانی فیض اس سرزمین چکوال سے دنیا کے شرق و غرب کے اندر پھیل گیا۔ کتنے خوش بخت ہیں آپ، کتنے سعادت مند ہیں آپ۔ ان آنکھوں کو چوم لوں جنہوں نے حضرت قاضی مظہر حسین کی زیارت کی۔ اس سینے کے اندر فیض کہاں سے آیا تھا؟ شیخ مدنی کے سینے سے۔ شیخ مدنی کے سینے میں فیض کہاں سے آیا؟ براہ راست گنبد خضرا سے۔ میرے محترم دوستو، اسی ضمن میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا شیخ رہنمائی فرمائیے، اللہ نے علم سے نوازا، روحانیت رکھتے ہیں، فہم و فراست کے مالک ہیں، آسان لفظوں میں بتائیں یہ دیوبند کے علماء کون تھے؟ میرے جیسا طالب علم ہوتا تو گھنٹوں لگاتا، یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے، کتابوں کے حوالے دیتا۔ امیر شریعت نے مختصر سا جملہ بول دیا، اکابر علماء دیوبند کون تھے؟ سمجھو پھر سمجھو پھر سمجھو۔ فرمایا صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، اس سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، یہ پیچھے رہنے والے دیوبند کے علماء تھے۔ میرے محترم دوستو، امیر شریعت کے ذریعے جملے کو سونے کے پانی سے لکھا جائے، پھر ساری زندگی اس جملے کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جائے۔ میں فقیر اسی جملے سے کچھ نکال رہا ہوں۔ امیر شریعت نے فرمایا تھا علماء دیوبند صحابہ کے قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ تھے، قربان جائیں میرے اور آپ کے شیخ اور قائد بانی تحریک خدام اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے حضرت مدنی، حضرت اعزاز علی، حضرت مفتی کفایت اللہ، انہی اکابر علماء دیوبند سے فیض پایا۔
جو صحابہ کے قافلے سے بچھڑے لوگ تھے۔ میں عرض کرنا چاہوں تھا، صحابہ کے قافلے سے بچھڑے لوگ علماء دیوبند تھے، اور علماء دیوبند کے بچھڑے ہوئے حضرت قاضی مظہر حسین تھے۔ اس لیے زندگی ساری ایک ہی پیغام دیا، زندگی ساری ایک ہی بات نہ سمجھائی، آج نہ دیکھو کون کیا کر رہا ہے۔ ہم نے دیوبند کے اکابر دیکھے ہیں، ہمارے اکابر بڑے لوگ تھے۔ اس بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، نوجوان علماء اپنے بچوں سے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھا کرو، آگے مت دیکھا کرو، جدت سے متاثر نہ ہو جاؤ، نت نئے نعروں سے متاثر نہ ہو جاؤ، رنگینیوں سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ کچھ رنگینیاں ہیں دنیا داروں کی، اور کچھ رنگینیاں ہیں اہل علم کی، مذہب والوں کی، دین والوں کی۔ ان کی رنگینیاں تو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اپنی رنگینیاں جلدی لے لیتے ہیں۔ ہم نے کسی رنگینی سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے فخر سے کہنا ہے ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے۔ ہمارے شیخ نے ہمیں سمجھایا، عقیدہ وہی جو دیوبند کے بزرگوں کا، عمل وہی جو دیوبند کے بزرگوں کا، مزاج وہی جو دیوبند کے بزرگوں کا۔ ہر موقع پر ہم پیچھے مڑ مڑ کر دیکھیں گے، ہم ان کی راہ چل رہے ہیں یا نہیں۔ زمانہ جس راہ جاتا ہے جاتا رہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ کو صرف علم ہی نہیں، روحانیت کا نور عطا ہوا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت پہنایا۔ زیادہ لمبی بات نہیں، مقصودی بات کی طرف آتا ہوں جس کا آغاز کیا تھا۔ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے رہے بیعت نہیں کرنی۔ اللہ والے کی نشانی ہوتی ہے وہ مریدوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے وہ مریدوں کا طلبگار نہیں ہوتا۔ مرید طلبگار ہوتے ہیں، مرید پیچھے پھرتے ہیں، مرید درخواستیں کرتے ہیں۔ اللہ والا مریدوں کے پاس جا جا کر بیعت نہیں کرتا۔ ایک نشانی اور بھی ہے، نبوت اظہار مانگتی ہے، ولایت اخفا مانگتی ہے۔ اگر نبی اپنے آپ کو نبی ظاہر نہیں کرتا تو نبی نہیں، اگر ولی اپنے آپ کو چھپاتا نہیں ظاہر کرتا ہے تو ولی نہیں۔ اگر کہیں بو بھی آ جائے، لفظوں میں تو ساری کہتے ہیں نا، میں حقیر پر تقصیر بندہ عاجز، ٹھیک، لیکن بو آ جاتی ہے، سونگھنے کی حس ہو تو بو آ جاتی ہے۔ لفظوں میں حقیر پر تقصیر، اپنے اندر کتنا بڑا بت بٹھائے بیٹھے ہیں سمجھ لگ جاتی ہے۔ اگر کہیں سمجھ لگ جائے تو پھر متاثر نہیں ہونا۔ ولی وہ ہے جو ولایت چھپائے، بتائے نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ سمجھا گئے، زندگی بھر سمجھا گئے، زندگی میں کسی کو ولی مت کہو۔ بیماری کی حالت میں وہاں پہنچے جہاں اشتہار پر لکھا گیا ولی کامل، فرمایا صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں میں کوئی ولی نہیں۔ ٹھیک، اگر شیخ بیٹھا ہے اور مرید کھڑے ہو کر شیخ کی منقبت میں ایک لمبی تقریر کر رہا ہے اور شیخ کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو سمجھ جاؤ رولا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لمبی ہو جائے گی، میں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ ولایت چھپا رہے تھے، اخفا کر رہے تھے، چھپا رہے تھے، اخفا کر رہے تھے، کسی کو بیعت نہیں کرنا۔ بالآخر شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو آپ کے استاد بھی تھے، فرمایا حضرت قاضی مظہر حسین میرے عزیز، اپنی یہ ولایت سے لوگوں کو مستفید کریں، انہیں بیعت کریں، کثرت نفسی سے کام نہ لیں، ایسے نہ ہو خدا کی نعمت کی ناشکری ہو جائے۔ فرمایا حضرت قاضی مظہر حسین آپ نے پاکستان میں جیل کے اندر بیٹھ کر شیخ مدنی سے وہ فیض پایا ہے جو دیوبند میں بیٹھے ہم نہیں لے سکے۔
میرے محترم دوستو، حضرت قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کو گھٹی کے اندر دو چیزیں ملی، پھر آپ کی توجہ چاہیے، گھٹی کے اندر دو چیزیں ملی، آغوش کے اندر دو چیزیں ملی، کانوں میں اذان و اقامت کے طور پر دو چیزیں ملی، مذہب اہل سنت والجماعت کی وکالت بھی حفاظت بھی۔ یہاں اگر متوجہ احباب ہوں، گرمی اور حبس سے ستائے ہوئے نہ ہوں، تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں۔ ہمارے شیخ نے بلا شبہ مذہب اہل سنت والجماعت کی حفاظت بھی کی اور وکالت بھی۔ دونوں لفظوں کی حقیقت الگ الگ ہے، تفصیلات میں نہیں پڑتا، اتنا ضرور عرض کروں گا، حفاظت کے اندر دعویٰ ہے، میں محافظ ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں حفاظت کر سکتا ہوں۔ حفاظت کے اندر دعویٰ ہے، ولایت جس کے سینے میں ہو وہ ہر طرح کے دعوے سے دور رہتا ہے۔ میرے شیخ نے زندگی بھر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مذہب اہل سنت والجماعت کا محافظ ہوں، اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ وکالت اور چیز ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ وکالت ہوتی ہے نوکری، آپ کسی کو وکیل چنتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کسی کو اپنا وکیل بناتا ہے، تو وکیل بڑا ہے یا وکیل بنانے والا؟ فیس کون دیتا ہے؟ وکیل بنانے والا۔ وکیل تو ایک نوکری کرتا ہے، پیسے لے کر وکالت کرتا ہے، یہ تو ایک طرح کی خدمت ہوتی ہے، چاکری ہوتی ہے۔ حضرت قاضی مظہر حسین نے مذہب اہل سنت کی حفاظت کا دعویٰ نہیں کیا، ڈھکے چھپے لفظوں میں کہیں اظہار بھی نہیں کیا، البتہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا میں وکیل صحابہ ہوں۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہا میں وکیل صحابہ ہوں، دنیا کو بتایا میں وکیل صحابہ ہوں، نام کے ساتھ لکھا گیا، کہیں کسی کو منع نہیں کیا، کہا میں وکیل صحابہ ہوں۔ اپنے مریدوں سے بھی کہا، فرمایا وکیل صحابہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر سنی مسلمان کو صحابہ کا وکیل ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، اس لیے حفاظت کا لفظ ایک طرف رکھ دیں، وکالت کو آگے چلائیں۔ منٹ رہ گئے 13، آپ کی توجہ چاہیے۔ وکیل دو کام کرتا ہے، میں آپ سے توجہ کی درخواست کر رہا ہوں، علماء میری غلطی پر میری تصحیح کریں گے۔ وکیل دو کاموں کے لیے ہوتا ہے، خدا نہ کرے کبھی وکیل کرنا پڑ جائے یا کورٹ کچہری جانا پڑ جائے، مجبوریاں لے جاتی ہیں۔ وکیل دو کام کرتا ہے، نمبر ایک، اپنے موکل کو اس کا حق لے کر دیتا ہے۔ توجہ رکھیں گے تو بات سمجھیں گے۔ خدا میں اہل سنت کا کام بھی عرض کروں گا، حضرت قاضی مظہر حسین کی زندگی بھی دو چار جملوں کے اندر کوشش کروں گا پردہ اٹھا سکوں۔ وکیل پہلا کام کرتا ہے، موکل کو اس کا حق لے کر دیتا ہے۔ بھائی ایسے ہی ہے یا نہیں؟ بولیں نہیں، تھوڑا سا سر ہلا دیں۔ ایسے ہی ہے، اللہ آپ کے چہروں کو روشن رکھیں، سنیوں کے چہرے یہاں بھی روشن وہاں بھی روشن۔ میرے محترم دوستو، وکیل کا دوسرا کام ہوتا ہے کہ اپنے موکل پر، جس کا وہ وکیل ہے، آنے والا اعتراض خود سامنا کرے اور مخالف کو جواب دے۔ مخالف وکیل نے کوئی اعتراض اٹھایا، سوال کیا اس کے موکل کے حق کے خلاف، تو آپ کے وکیل کا کام ہے کہ اس کے اعتراض کا جواب دے۔ جناب علی آپ غلط کہہ رہے ہیں، واقعی یہ چیز میرے موکل کا حق ہے،
دو کام وکیل کے ذمے ہوتے ہیں، آپ کی توجہ چاہیے۔ حضرت دبیر کی آغوش میں گھٹی کے اندر حضرت قاضی مظہر حسین کو مذہب اہل سنت کی وکالت بھی ملی، حفاظت بھی ملی۔ وکالت پر بات کر رہا ہوں۔ حضرت قاضی مظہر حسین مذہب اہل سنت کے وکیل تھے، خاص طور پر صحابہ کرام کے وکیل تھے۔ صحابہ کو جو حق قرآن نے دیا، حضرت قاضی مظہر حسین نے نصف صدی سے زائد صحابہ کو وہ حق لے کر دیا۔ آپ کی توجہ چاہیے، قرآن پاک نے صحابہ کو یہ حق دیا، اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ حضرت قاضی مظہر حسین نے جس طرح کی بھی ہوائیں چلی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ یہی بات کی، جس کو صحابی مان لو اس کو جنتی مان لو۔ آپ کی توجہ چاہیے، دنیا نے مشاجرت صحابہ کا مسئلہ اٹھایا، دنیا نے فرضی گگو گھوڑے دوڑائے، تاریخ کی جھوٹی روایات اٹھائیں، لیکن حضرت قاضی مظہر حسین نے ایک ہی موقف اپنایا، تاریخ جو چاہے کہتی رہے، مشاجرات بیان کرتی رہے، صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے سے متصادم کہتی رہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کو جنتی کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، اولئک اصحاب الجنہ۔ جنتی ہونا گویا صحابی کا حق ہے۔ حضرت قاضی مظہر حسین نے دشمنان صحابہ کی صفوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر فرمایا، یہ صحابہ کا حق ہے، انہیں دینا پڑے گا۔ نوجوان بچے بعض دور پر سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، انجینئر مرزا جیسے دوسرے کئی بد نصیب طرح طرح کی جھوٹی من گڑت افسانوی تاریخی باتیں اٹھا کر صحابہ کرام پر اعتراضات جڑتے ہیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں کیا جواب دیا جائے؟ یاد رکھو میرے عزیزو، ایک ہی جواب دشمنان صحابہ کے لیے، چاہے وہ اپنے لباس کی طرح سیاہ دل والے ہوں تب بھی، چاہے وہ سنیت کے لباس میں چھپے مودودی ہوں تب بھی، خارجی ہوں تب بھی، یزیدی ہوں تب بھی، کوئی طبقہ انجینئر مرزا سے سا، کوئی جدت پسندی کا لباس پہن کر صحابہ پر کوئی بھی اعتراض کرے، کمنٹس کے اندر ایک ہی جملہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اور بھائی تاریخ کے حوالے کے جواب میں کیوں تاریخ کا حوالہ ڈھونڈتے ہو؟ جھوٹی تاریخ کے حوالے کے جواب میں کیوں تاریخوں کا سہارا لیتے ہو؟ ان سے کہو لوگوں کی، انسانوں کی لکھی تاریخیں تمہیں مبارک، خدا کا قرآن سنیوں کو مبارک۔ کہو اولئک اصحاب الجنہ، سب بلند آواز سے کہو اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اور 1 سال 2 سال بھی نہیں، مزید اگر آپ نے صحابہ کو ان کے حق پر اہل سنت کی آنکھوں میں ٹھنڈک ڈالنی ہے، اگلی آیت کا حصہ بھی لکھ دو، تم جو چاہے کرو، خود کو پیٹو، بچوں کو پیٹو، نسلوں کو لہو لہان کرو، کرواؤ، ہم فیہا خالدون۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ میں اپنے بچوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بات سے پیچھے ہٹے نہیں، تاریخ کے جھوٹے حوالے سن کر پریشان نہ ہوں، حوالے مانگتے مت پھریں۔ آدھا حوالہ مولانا ابو بکر شاہ صاحب بتائیں گے، آدھا آپ کو یاد رہے گا، آدھا آپ لکھیں گے، آدھا اس بد نصیب کی عقل میں آئے گا۔ کیوں ان چیزوں میں پڑھتے ہو؟ سوشل میڈیا طویل باتوں کے لیے نہیں، لکھ دو اولئک علی ھدی من ربہم، لکھ دیا کرو اولئک هم المتقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ، لکھ دیا کرو اولئک اصحاب الجنہ۔ میرے محترم دوستو، وکیل کا کام ہے اپنے موکل کے حق میں اس کے حق کو اپنے موکل تک پہنچانا،
حضرت قاضی مظہر حسین نے یہ کیا، کہو بلا شبہ کیا۔ وکیل کے ذمے دوسرا کام ہوتا ہے اپنے موکل کے مخالف کے اعتراض کا جواب دینا۔ اپنے موکل کے مخالف کا وکیل ہو یا خود، اس کا منہ بند کروا دینا۔ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ حضرت قاضی مظہر حسین سے وابستہ تاریخ گواہ ہے، نصف صدی سے زائد کا عرصہ حضرت قاضی مظہر حسین نے صحابہ کی وکالت کی، ان کا حق منوایا بھی، صحابہ کی وکالت کی۔ دشمنان صحابہ کسی بھی روپ کے اندر آئے، حضرت قاضی مظہر حسین نے اپنا سینہ پیش کر دیا۔ ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میرے محترم دوستو، آپ کی توجہ چاہوں گا، 5 منٹ باقی اور باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں سمیٹوں گا اپنی بات کو، آپ کی توجہ چاہیے۔ دشمنان صحابہ آج ہوں یا پونی صدی پہلے کے، کسی بھی روپ کے اندر آئے، میرے اور آپ کے شیخ نے دشمنان صحابہ کے دانت کھٹے کیے۔ ایک ایک سطر گواہ، بشارت الدارین گواہ، مانامہ چریار کے اداریے گواہ، اس سے پہلے کی لکھی ہوئی تحریریں گواہ، ایک ایک سطر گواہ، شادی کے موقع پر ہونے والا بیان گواہ، جنازے کے موقع پر ہونے والا بیان گواہ، نکاح کے موقع پر ہونے والی بات گواہ، تعزیت کے موقع پر ہونے والی بات گواہ، خاندان میں بیٹھ کر ہونے والی باتیں بھی یہی، آنے والے مہمانوں کو علماء ہوں، جرنیل ہوں، عامت الناس، ایک ہی بات ہمیشہ رہی، صحابہ کرام کی وکالت وکالت وکالت۔ لہٰذا جس نے جو بھی اعتراض کیا اور سوال اٹھایا، حضرت قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے ان کے دانت کھٹے کیے، اپنے لباس کی طرح سیاہ دل والوں کے بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اگر کوئی کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے، حضرت قاضی مظہر حسین ہی ہیں جو دفاع معاویہ لکھ کر حضرت امیر معاویہ کا دفاع کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی یزید کی محبت کے اندر آ کر اہل بیت خصوصاً شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھاتا ہے تو یہ حضرت قاضی مظہر حسین ہی ہیں۔ بشارت الدارین بصبر علی شہادت الحسین، دفاع حضرت امام حسین لکھتے ہیں، اگر یزیدی اہل بیت پر حملہ کریں تو سینہ قاضی مظہر حسین سامنے رکھے، خارجی اگر حضرت علی پر حملہ کریں سینہ حضرت قاضی مظہر حسین سامنے رکھے، کالے اگر حضرت امیر معاویہ پر حملہ کریں سینہ سامنے حضرت قاضی مظہر حسین رکھے۔ اور پھر کتنے بد نصیب ہیں، یا کم مطالعہ ہیں، یا کم علم ہیں، یا کم عقل ہیں کہ جنہیں یہ سمجھانا پڑتا ہے جناب علی حضرت قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے دفاع صحابہ پر بنیادی کام کیا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ سنیت کی لباس کے اندر چھپے ہوئے ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جو یہ تہمت لگاتے سے بھی نہیں کتراتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت قاضی مظہر حسین نے بے ادبی کی۔ ایسے بدبخت دفاع امیر معاویہ کس نے لکھی؟ میں پھر عرض کروں گا، کسی طبقے سے بھی صحابہ کرام کی مقدس شخصیات پر حملہ ہوا، حضرت قاضی مظہر حسین نے اپنا سینہ پیش کیا۔ اس بنیاد پر عرض کیا، یہ تھی آپ کی وکالت، آپ نے تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے ذمے یہی کام چھوڑا ہے۔ آج بفضل تعالی سینٹ سے بھی
تحفظ نموذج سے صحابہ و اہل بیت بالمنظور ہوا. ہم سب دوستوں کو مبارکباد دیتے ہیں. جس نے جو کوشش کی اللہ کریم اپنے خزانوں سے اجر دیں. وکالت صحابہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. حضرت دبیر سے شروع کیا تھا. حضرت قاضی مظہر حسین کی زندگی کا نقشہ کھینچا. وکالت صحابہ تحریک خدام اہل سنت سے وابستہ ہر فرد کا کام ہے. خدام اہل سنت کے اسٹیج کا بنیادی کام ہی یہی ہے. حضرت دبیر کو جس وکالت کے لیے چنا گیا, حضرت قاضی مظہر حسین کو جو وکالت گھٹی میں ملی, خدام اہل سنت کے علماء ہو یا عوام, ہر جگہ بیٹھو صحابہ کی وکالت کرو. کریں گے انشاءاللہ. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. کہیں کوئی بدنصیب آواز نکالتا نظر آ جائے, بچوں کو سوشل میڈیا پر, چائے پیتے ہوٹل پر قریب سے گزرتا کوئی ملنگ آواز لگاتا ہوا, کچھ نہ کہو, تلاوت شروع کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. مشکل ہے. اپنے قاری صاحب سے, اپنے حافظ صاحب سے یہ اولئکہ والی ساری آیتیں یاد کر لو. یہ ساری آیتیں یاد کر لو, حفظ کر لو. یہ سارے اشارے صحابہ کی طرف ہیں. میرے محترم دوستو, ہر تعلق اظہار مانگتا ہے. ہم تاریخ خدام اہل سنت سے وابستہ ہیں. یہ تعلق بھی اظہار چاہتا ہے. ماں بیٹے کا تعلق چھپا ہوا ہوتا ہے یا سامنے؟ اونچی آواز سے. میاں بیوی کا تعلق چھپا ہوا ہوتا ہے یا سب کے سامنے نکاح ہوتا ہے؟ بہن بھائی کا تعلق, دوستی کا تعلق چھپا یا سامنے؟ تو جماعتی تعلق کیوں چھپا ہوا ہے؟ آپ کی توجہ چاہیے. جماعتی تعلق چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے, سب کے سامنے ہونا چاہیے. میں حضرت قاضی مظہر حسین کا مرید, میں حضرت مدنی کے واسطے سے گنبد خبزرہ کا فیض جس سینے کے اندر آیا, میں اس فیض کا طالب, میں اس فیض کا متلاشی, میں مظہری, میں حسینی, میں خدامی, میں سنی. اگر یہ تعلق ہے تو پھر اسے چھپانا نہیں, بتانا ہے. بتائیں گے انشاءاللہ, بتائیں گے انشاءاللہ. زبانی بتائیں گے, خدا جانے کب بتائیں گے, مجھے یقین ہے ضرور بتائیں گے. لیکن ایک آسان طریقہ ہے, جاتے ہی اپنے گھر پر سنی پرچم لگا دیں. لگائیں گے انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں سارے بھائی, پیچھے بیٹھے ہوئے دوست بھی, باہر ضلعوں سے آنے والے مہمان بھی. یہ تعلق کا اظہار ہے. اور میں آپ کو عرض کروں, میرا وقت ختم ہوا. میں حضرت شاہ صاحب سے, میرے چھوٹے بھائی ہیں, معذرت خواہ ہوں. صرف ایک بات عرض کروں گا, پرچم کے اوپر کیا لکھا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. یا اللہ مدد کیا ہے؟ یا اللہ مدد ایک دعا ہے, اے اللہ میری مدد فرما. ایسے ہی ہے یا نہیں بھائی؟ کوئی گھر بتاؤ جس میں 24 گھنٹے دعا ہوتی ہو. سر ہلا دو. کوئی گھر ہے جس میں 24 گھنٹے دعا ہوتی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. سونا آرام دوسری چیزیں. لیکن جس گھر پر سنی پرچم لہرا رہا ہے اس کی اوپر کی پٹی پر دعا لکھی ہے, یا اللہ مدد, میرا ایمان ہے یہ لکھے ہوئے الفاظ مسلسل دعا ہیں. ہوا سے ادھر جائیں تب بھی, ہوا سے ادھر جائیں تب بھی سنی کے گھر پر دعا ہو رہی ہے, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد. گھر والے سوئیں تب بھی, جاگیں تب بھی. اور بھائی یہ دعا چاہیے یا نہیں؟ ذرا اونچی آواز سے, چاہیے یا نہیں؟ گھر پہ پرچم لگائیں گے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے یا نہیں؟ بعض دوست چاہتے ہیں, میں بعض کے اندر نہیں پڑھوں گا, کہ جب مر جائیں تو کفن کے اوپر مٹی سے لکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں بعض کے اندر نہیں پڑھوں گا, نیک شگون سمجھا جاتا ہے. کفن پر کلمہ لکھ دیا جائے. تو جس گھر پر لکھا کلمہ لے رہا ہے, پرچم دائیں جائیں تو لا الہ الا اللہ, بائیں جائیں تو محمد الرسول اللہ. یہ تھوڑا تعلق ہے.
خدا کرے جن کے گھروں پر یہ کلمہ لے لا رہا ہے، دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے، قبر سے اٹھیں تو کلمہ پڑھتے۔ اور بھائی پرچم لگاؤ گے کہ نہیں؟ دکانوں پر لگاؤ گے کہ نہیں؟ جماعتی تعلق چھپانا ہے یا بتانا ہے؟ بتائیں گے انشاءاللہ۔ مانامہ اکچریار بھی خریدیں، 5 منٹ کی تاخیر ہوئی، معذرت۔ خدا میں اہل سنت ہیں، ہم سنت کو پھیلائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم اللہ واحد کے بندے، توحید کی شمع جلائیں گے، اصحاب نبی، ازواج نبی اور آل نبی پر ہم قرباں، ابو بکر و عمر عثمان و علی کی شانیں ہم سمجھائیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔